بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ مغربی پابندیاں روس کے خلاف اعلان جنگ ہوں گی، صدر پیوٹن۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت نے کہا ہے کہ چائنا کو روس کی طرح فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ جنگ کی جھوٹی خبریں چلانے پر 15 سال کی جیل، پیوٹن کا نیا حکم۔ یوکرین کی امریکہ سے مدد کی درخواست، اسرائیل ثالثی کے لیے تیار۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی صدر پیوٹن سے ملاقات کے لیے اپنے مذہب کی خلاف ورزی۔ نیٹو اتحاد روس کے سامنے بھیگی بلی بن گیا، یوکرینی حکومت۔ منی لانڈرنگ سنگین جرم قرار، غیر ملکی برطانیہ میں پناہ کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، وزیر اعظم بورس جانسن۔ دل کے امراض کے اکثر ٹیسٹ غیر ضروری ہوتے ہیں، ماہرین۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ مغربی پابندیاں روس کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مشرقی یورپ میں روسی زبان بولنے والوں کو محفوظ بنانے کی ضرورت تھی۔ یوکرین میں سب کچھ منصوبے کے عین مطابق چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو فوج نازیوں سے پاک اور غیر جانبدار بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ سمیت یورپی ممالک نے روس پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ صدر پیوٹن نے واضح کیا کہ وہ اپنے ملک میں مارشل لا لگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یوکرینی صدر مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو تنازعہ میں شامل کرنے کے بیانات دے کر مجموعی صورتحال کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ مارشل لا کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ملک کو بیرونی جارحیت کا سامنا ہو۔ اس وقت ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے اور مستقبل میں بھی ایسے حالات کا امکان نہیں ہے۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ یہ ان کے ملک کی ضرورت ہے کہ یوکرین کے غیر فوجی اور غیر نازی رویے کو ختم کیا جائے اور اس کے نیوٹرل ریاست کا عہدہ بحال رکھا جا سکے۔ روسی صدر نے کہا کہ جو ملک یوکرین کی فضائی حدود کو نو فلائی زون قرار دے گا وہ اس تنازعہ میں شامل ہو جائے گا۔ کسی بھی ملک کی جانب سے ایسی کوئی تحریک کو روس مسلح تنازعہ میں شامل ہونے کے برابر خیال کرے گا۔ کوواڈ اتحاد، جس میں جاپان، آسٹریلیا، بھارت، امریکہ وغیرہ شامل ہیں، ان کے سربراہوں نے تائیوان کے حوالے سے ایک ہنگامی اجلاس انعقاد کیا ہے۔ اجلاس میں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس طرز پر تائیوان میں کوئی کارروائی ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ورچوئل میٹنگ میں امریکی صدر جو بائیڈن، جاپانی وزیر اعظم، آسٹریلوی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حصہ لیا۔ اس وقت جبکہ دنیا اور بالخصوص مغرب کی نگاہیں روس اور یوکرین میں جاری جنگ پر مرکوز ہیں، تائیوان کے حوالے سے چائنا کے رویے پر تشویش اس اتحادی ممالک کی مزید بڑھ گئی ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے روس یوکرین تنازعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس طرح کی کسی طاقت کے استعمال کو یک طرفہ طور پر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن نے کہا کہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے تائیوان میں ہم ویسا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ایک آزاد اور کھلا خطہ برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، جہاں چھوٹی طاقتوں کو بڑی طاقتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہ ہو۔ وزیر اعظم مودی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے اپنے اصل ہدف پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ اس اتحاد میں بھارت واحد ملک ہے جس نے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت نہیں کی ہے، بلکہ اقوام متحدہ میں روس کے خلاف پیش کردہ قرارداد پر ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہا۔ روس کے صدر پیوٹن نے ایک نئے بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے مطابق جنگ کی جھوٹی خبریں چلانے والے کو جیل جانا ہوگا۔ پیوٹن نے ایک نئے قانون پر دستخط کیے ہیں جس میں روسی فوج کے بارے میں جعلی خبروں کے لیے 15 سال تک کی قید کی سزا متعارف کروائی گئی ہے۔
قانون سازوں کے ذریعے اپنایا جانے والا بل فوج کے بارے میں جان بوجھ کر غلط معلومات شائع کرنے والے لوگوں کے خلاف جیل کی مختلف مدت اور جرمانے کی شرائط طے کرتا ہے۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روسی فوج کے خلاف کسی خبر کی تشہیر کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں تو اس خبر کے مالک کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ یاد رہے دوستو کہ یہ فیصلہ گزشتہ روز ایک نیوز چینل کی جانب سے جنگ کے خلاف اپنی نشریات بند کرنے کے بعد آیا ہے۔ دوسری طرف روسی فوج نے عارضی جنگ بندی کے بعد یوکرین میں دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کے اعلان کے بعد ماریوپول شہر کے حکام نے الزام لگایا تھا کہ روسی فوج جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس لیے لوگوں کا شہر سے انخلاء روک رہے ہیں۔ تاہم روس نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین میں قوم پرست شہریوں کو مذکورہ شہر چھوڑنے سے روک رہے ہیں۔ جو افراد ملک چھوڑنے کے لیے پہنچے تھے انہیں واپس پناہ گاہوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک فلاحی ادارے کے امدادی کارکن کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات بمباری شدید تھی، ہم نے برف اور بارش کا پانی جمع کیا، آج ہم نے مفت پانی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن قطاریں بہت لمبی تھیں۔ جبکہ روسی افواج کو دارالحکومت کے مغربی اطراف میں سخت مزاحمت اور بمباری کا سامنا ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد روس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ یوکرین نے روس کے شہروں پر جلد قبضے اور حکومت کے خاتمے کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے اور اب روس شہریوں پر حملے کر رہا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ روس اور مغرب کے درمیان براہ راست جنگ چھڑنے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے دونوں ایٹمی طاقتوں نے براہ راست ٹیلی فون لائن قائم کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں یوکرین میں خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے اور عالمی سطح پر بھی فوڈ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں گندم کی 29% تجارت روس اور یوکرین سے ہوتی ہے۔ یوکرین میں برسنے والے بم اور گولیاں عالمی بھوک کو ایسی سطح پر لے جائیں گی جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ یوکرین کے صدر نے امریکہ سے مزید مدد کی درخواست کی ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ یوکرین کے صدر نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونی گفتگو کی ہے اور مالی امداد، سلامتی اور روس کے خلاف مسلسل پابندیاں عائد کرنے کے خلاف بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے 1 گھنٹے کی طویل ملاقات کی۔ انہوں نے ویزا اور ماسٹر کارڈ جیسے کمپنیوں کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی گفتگو کی، جنہوں نے روس میں اپنے آپریشنز معطل کر دیے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے روسی تیل کی درآمدات کو بلیک لسٹ کرنے کی بھی درخواست کی، لیکن امریکہ نے روس کی تیل پر پابندی کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ تیل پر پابندی سے قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کی ریاست خطرے میں ہے۔ روسی افواج نے یوکرین کے کئی شہروں کا محاصرہ کر لیا ہے اور مسلسل فائرنگ اور گولہ باری بھی کر رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیل، جو امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، اس نے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت کی تھی۔ اسرائیل نے یوکرین کے لیے اپنی فوج بھی بھیجی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے روسی صدارتی محل میں صدر پوٹن سے ملاقات کی ہے، جس میں یوکرین کی جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے یوکرین کے صدر سے بھی فون پر بات چیت کی ہے۔ ملاقات میں روسی صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین میں معاملات منصوبے کے مطابق چل رہے ہیں۔ صدر پوٹن نے خبردار بھی کیا کہ جو ملک یوکرین کی فضائی حدود کو نو فلائی زون قرار دے گا اسے تنازعہ میں شامل سمجھا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی امریکہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ مل کر یوکرین بحران کا حل نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین نے اسرائیل سے روس کے ساتھ بات چیت کی درخواست کی تھی۔
اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق امریکہ کو پہلے سے ہی اس ملاقات کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے یہودیوں کے مذہبی دن سبت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صبح سویرے روس کے لیے جہاز میں سفر کیا تھا، حالانکہ یہودی عام طور پر اس دن کوئی سرکاری کام نہیں کرتے۔ اگرچہ اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے، لیکن اسرائیل روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات برقرار رکھنے کا خواہش مند ہے۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ نیٹو اتحاد روس کے سامنے بھیگی بلی بن گیا۔ نیٹو روس کے دباؤ کے سامنے جھک گیا اور اس نے نو فلائی زون نافذ کرنے سے انکار کر دیا۔ نیٹو اور امریکہ وہ طاقت ثابت نہیں ہوئی جس کا یوکرینیوں نے پہلے تصور کیا تھا۔ دوسری طرف روس نے ملک بھر میں فیس بک سمیت متعدد اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا ہے۔ روس نے یہ اقدام یوکرین اور دنیا کے دیگر حصوں سے معلومات کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کیا۔ روسی حکام کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ملک کے خلاف ڈس انفارمیشن اور نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کو روکنا بے حد ضروری تھا۔ روس نے متعدد خبروں کی عالمی ویب سائٹس پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ روس کو گزشتہ چند دنوں میں امریکی حکومت کے ساتھ ساتھ یورپ کی جانب سے بھی متعدد پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں تک کہ یورپی یونین نے بھی اپنی کمپنیوں کو کہا ہے کہ وہ روس میں اپنی مصنوعات کی فروخت بند کر دیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کرنے والے غیر ملکیوں کو برطانیہ میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تاہم سینئر کنزرویٹو پارٹی رکن ٹام ٹوگن ہارٹ کا کہنا ہے کہ انہیں خوف ہے کہ پابندیاں عائد کرنے سے لوگوں کو دولت کہیں اور چھپانے کا موقع دے سکتی ہے، جو انہوں نے کئی سالوں سے عوام سے چوری کر کے یہاں چھپائی ہوئی تھی۔ جبکہ وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات برطانیہ کی سرزمین پر منی لانڈرنگ کرنے کی کوشش کرنے والے مجرم اشرافیہ پر دباؤ بڑھائے گا اور بدعنوانی کے سلسلے کو بند کر دے گا۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دل کی بیماریوں میں کرائے جانے والے اکثر ٹیسٹ اور علاج غیر ضروری ہوتے ہیں۔ اکثر دل کے مریض ایسے معالجے یا ٹیسٹ سے گزرتے ہیں جو ان کی طبی حالت کے مطابق نہیں ہوتے۔ لو ویلیو میڈیکل کیئر کی اصطلاح ان مریضوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو مرض کو ختم کرنے کے لیے غیر ضروری ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں 30% سالانہ اخراجات غیر ضروری طبی سہولیات پر خرچ ہوتے ہیں، جن کا تخمینہ تقریباً 101 ارب ڈالرز کے قریب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن میں شریانوں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے سرجری ہوئی ہوتی ہے، کبھی کبھی ان میں وہ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جنہیں کوئی دل کا عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹرز قانون کی زد میں آنے کے خوف سے دفاعی رول اپناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ وغیرہ کریں تاکہ مرض سے متعلق کوئی پیچیدگی نظر انداز نہ ہو۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف فیسوں کو بٹورنا ہوتا ہے۔ بھارتی ریاست بہار میں بیوی کے تشدد اور گالیوں سے پریشان ہو کر اپنی موت کا ڈرامہ رچانے والے شوہر پردیپ کمار کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 37 سالہ پردیپ کمار لاپتہ ہو گیا تھا، جبکہ اس کے بستر اور کمرے کے فرش پر خون کے دھبے کے نشانات تھے، جس پر اہلیہ 33 سالہ کماری نے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ پولیس کو تحقیقات کے دوران گھر سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر نکلی داغوں والی خالی بوتل ملی اور بوتل کی مدد سے پولیس نے اس کو بازیاب کروا لیا۔ شوہر پردیپ کمار نے پولیس کو بتایا کہ یہ سارا ڈرامہ اپنی بیوی سے نجات حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا، کیونکہ وہ مجھے نہ صرف مارتی تھی بلکہ بات بات پر گالیاں دیتی اور برا بھلا بھی کہتی تھی۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی اہلیہ کو ہم نے سمجھایا ہے کہ مار پیٹ سے ذرا گریز کرے۔ اگرچہ سمارٹ فونز میں آگ لگنے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے فون کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ کچھ طاقتور بیٹریاں جن میں تیز چارجنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے فون کو احتیاط سے استعمال کریں۔
اس سے قطع نظر کہ آپ کس برانڈ کا فون استعمال کر رہے ہیں، ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں نئے فونز کی بیٹریاں بغیر کسی انتباہ کے پھٹ گئیں۔ اپنے فون کو آگ لگنے سے بچانے کے لیے اپنی کچھ غلطیوں پر توجہ دیں۔ مثلا اگر سمارٹ فون گرنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اسے استعمال کرنا فوراً بند کر دیں۔ ایسا فون استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیشہ سمارٹ فون اسی چارجر سے چارج کریں جو اس کے ساتھ کمپنی کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے۔ انتہائی طاقتور توانائی کا حامل چارجر بیٹری پر دباؤ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نقلی چارجر بھی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کبھی بھی کوئی سستے داموں ملنے والی بیٹری یا کسی دوسری کمپنی کی بیٹری اپنے سمارٹ فون میں نہ لگائیں۔ غیر معیاری بیٹری گرم ہو کر پھٹ سکتی ہے۔ اگر آپ کا سمارٹ فون غیر معمولی طور پر گرم ہو رہا ہو تو اسے استعمال مت کیجیے اور نہ چارجنگ پر لگائیے۔ اسے رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور ہو جائیں۔ موبائل فون کو ساری رات کے لیے چارجنگ پر لگا کر مت چھوڑیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹری کو 100% چارج کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے 90% تک چارج کیا جائے، جس سے بیٹری کی زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فون کو چارجنگ پر لگا کر بھول جانا نہ صرف بیٹری کی زندگی کو مختصر کرتا ہے بلکہ اسے خطرناک بھی بنا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو مشرومز کی ایک ایسی قسم کے بارے میں بتاتا ہوں جو دنیا کی مہنگی ترین سبزی قرار دی جاتی ہے۔ ہمالین مشروم، جو ہمالیہ کے پہاڑوں کے دامن میں پیدا ہوتے ہیں، شہد کے چھتے کی طرح نظر آنے والے ان مشرومز کی دنیا میں اس قدر مانگ ہے کہ یہ لگ بھگ 68,000 پاکستانی روپے فی کلو گرام کی قیمت میں فروخت ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ زعفران اور کستوری کے ہم پلہ خیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مشرومز بھارتی ریاست ہماچل پردیش سمیت مقبوضہ وادی اور کچھ پاکستانی ایریا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کی قیمت اس قدر زیادہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں باقی مشرومز کی طرح کاشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف قدرتی طور پر ہی اپنے ماحول میں اگتے ہیں۔ بارش کے موسم میں ہمالیہ کے پہاڑوں میں یہ مشرومز کافی مقدار میں اگتے ہیں اور غذائیت میں مشرومز کی باقی اقسام سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ ان مشرومز میں منرلز، فائبر، آئرن اور وٹامن بی سمیت دیگر غذائی اجزاء بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جسم میں تیزابی مادوں کو جمع ہونے سے روکنے اور کولیسٹرول کو مستحکم رکھنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کو سمندر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے اور ساحل پر آزادانہ سیر و تفریح کرنے کے لیے ایک ایسے ساحل کی تیاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے جہاں صرف خواتین کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب میں دنیا کے پہلے خواتین کے لیے مختص ساحل کی تیاری کا آغاز ہونے والا ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ ساحل میں پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے گا، جبکہ یہاں سبزہ زار ریسٹورنٹس، قہوہ خانے، سپر مارکیٹس اور دیگر سہولیات بھی موجود ہوں گی، اور اس ساحل پر خواتین کے ساتھ صرف بچوں کو لانے کی اجازت ہوگی۔ خامند جیسی کسی بھی چیز کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، ایک طرف مرد و خواتین کو ہر جگہ ویژن 2030 کے تحت اکٹھا کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ سارا ڈرامہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اچھا ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ ساحل کا ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے۔ تعمیرات کا آغاز 90 روز میں کر دیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے لیے 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ بھی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کے تحت خواتین کو ملازمت، ڈرائیونگ اور کھیلوں کی اجازت کے ساتھ ساتھ تفریح کے مواقع بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ شکاگو میں 8 سالہ لڑکی نے گھر میں آگ لگنے پر گدا اٹھا کر نیچے گرا دیا اور اس پر چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ تیسری منزل پر آتش زدگی کے بعد 8 سالہ بچی نے فوری طور پر ایک گدا اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور اس پر کود کر اپنی جان بچا لی۔ بچی تیسری منزل کی کھڑکی سے کودی تھی۔ جب عملہ وہاں پہنچا تو انہوں نے 5 سالہ بچے کو دیکھا جو اپنی بہن کی طرح میٹرس پر کودنے کے لیے تیار تھا۔ تاہم عملے نے سیڑھی لگا کر اسے اور اندر موجود 2 سالہ بچے کو بحفاظت بچا لیا۔ واقعے کے وقت تینوں بچے گھر میں تھے اور کوئی بڑا موجود نہ تھا۔
تاہم تیسری منزل سے بڑے اور نوجوان افراد کے کودنے سے انہیں چوٹ لگ سکتی تھی، لیکن بچی اپنی جسامت کی وجہ سے محفوظ رہی۔ بچیوں کی والدہ نے بتایا کہ وہ جاب پر تھی اور ایک پڑوسی کو بچوں پر نظر رکھنے کا کہا تھا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس واقعے کے دوران پڑوسی کہاں موجود تھا۔ سمندر دنیا کے 70% رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور اب دنیا میں تحفظ کے حامل سمندری علاقوں کے مفصل نقشے سے انکشاف ہوا ہے کہ اگر سمندروں کی حفاظت کی جائے تو اس سے نہ صرف آب و ہوا میں تبدیلی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ عالمی غذا کا بحران بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سمندروں کا سختی سے تحفظ کیا جائے تو صحت مند خوراک کی مسلسل فراہمی یقینی ہو جائے گی، سمندری جانوروں کے مسکن اور ان کی بقا کو فروغ ملے گا اور شاید موسمیاتی تبدیلیوں کا قدرتی حل بھی برآمد ہو سکے گا۔ ہفت روزہ سائنسی میگزین نیچر میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ماہرین نے سمندروں میں خاص مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ اگر ان کی کڑی نگرانی اور حفاظت کی جائے تو 80% سمندری حیات کو تحفظ ملے گا۔ ماہی گیری کی تعداد میں 80 لاکھ میٹرک ٹن کا اضافہ ہوگا اور 1 ارب ٹن تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کم ہو جائے گا۔